بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب تطوع قیام رمضان من الایمان، یعنی رمضان میں نفل پڑھنے کے لیے اٹھنا بھی ایمان ہی سے ہے۔ حدیث نمبر 37۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جو شخص ایمان کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر اٹھتا ہے تو اس سے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان سے اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اگلا باب ہے باب صوم و رمضان احتسابا من الایمان، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر رمضان کے روزے رکھنا بھی ایمان سے ہی ہے۔ حدیث نمبر 38۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جو شخص ایمان کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر روزہ رکھتا ہے اس سے جو بھی گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان سے اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اگلا باب ہے باب الدین و یسر، یعنی دین آسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین تو آسان ہے، اور جو کوئی بھی دین میں حد سے بڑھے گا تو دین اس کو مغلوب کر دے گا، اس لیے ٹھیک راہ چلو اور حدود کے قریب قریب رہو اور خوش رہو، اور صبح و شام دعا و ذکر سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے رہو، اور ایسا ہی کچھ پچھلی رات کو بھی۔ ان احادیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ الحنیفہ حنف سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں میلان، ایک طرف جھکنا۔ حنیف کے معنی جھکا ہوا، مجازن سیدھے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ جھکے رہتے تھے، نہ اعتقاد میں کوئی ٹیڑھا پن تھا نہ عمل میں۔ السمحہ سہولت اور آسانی، یعنی اعمال آسانی اور خوشی سے بجا لانا۔ عنوان باب کے الفاظ بھی حدیث نبوی کے الفاظ ہیں جو امام بخاری نے کتاب الادب المفرد باب سخاوت النفس روایت نمبر 287 میں موصولاً نقل کیے ہیں، اور احمد بن حنبل نے بھی یہ حدیث موصولاً روایت کی ہے۔ لن یشاد الدین سے مراد اعمال میں تشدد و مبالغہ کرنا ہے۔ سددو سدادن سے مشتق ہے، یعنی میانہ روی اختیار کرو۔ قاربو کے ایک تو معنی حدود کے قریب رہنا ہے، اور دوسرے یہ معنی بھی ہیں کہ اعمال ایسے ہوں جو دن بدن اللہ تعالیٰ کے قرب کا موجب ہوں۔ الغدوہ سے مراد دن کا پہلا حصہ، الروحہ دن کا پچھلا حصہ، الدجلہ رات کا آخری حصہ، یعنی ان اوقات میں ذکر الہی و دعاؤں سے مدد لو تا تمہیں قرب الہی کا مقام حاصل ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد قرآن مجید کے اس حکم کے ماتحت ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ الدہر 26-27۔ ترجمہ، اور اپنے رب کے نام کا صبح بھی ذکر کر اور شام کو بھی، اور رات کے ایک حصے میں اس کے حضور سجدہ ریز رہ، اور ساری ساری رات اس کی تسبیح کرتا رہ۔ امام بخاری کا ان احادیث سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ عقائد کو پیچیدہ در پیچیدہ بنا کر اعمال کی راہ میں مشکلات ڈال دینا یہ اسلام کی روح کے بالکل مخالف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی یہ مقصد نہیں ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔